اسے شگر کے حکمران اعظم خان نماچہ نے میر یحییٰ کے لیے تعمیر کرایا، اور اسے اعظم خان کے بعد اس کے بھائی علی خان نے اس کی تعمیر جاری رکھی، اور علی خان کا بیٹا حسین خان کہلاتا تھا۔ اس کے زمانے میں یہ مکمل ہوا، تو وہ جو تاریخ بنتی ہے وہ کوئی 1160 کے قریب بنتی ہے۔ تو جب یہ خانقاہ مکمل ہوا تب راجہ خاندان میں تو 3 پشتیں گزر گئی تھیں، لیکن میر یحییٰ کے خاندان میں میر یحییٰ خود زندہ تھا۔ اس نے اس مسجد میں پہلی نماز پڑھائی۔ جو بنانے والے ہیں ان کے لیے دعائے خیر کی۔ یہ بلتستان میں سب سے اونچی قدیم عمارت ہے اور سب سے بڑی عمارت ہے۔ یہ مرکزی 4 ستونوں پر اور اس کے ارد گرد جس طرح بلتستان کی عمارتیں ہوتی ہیں ٹھٹھر اور ستونوں پر مشتمل ہے۔ اس کے شمال میں بھی اور اس کے جنوب میں بھی بالکونیاں بنی ہوئی ہیں۔ اس کے اوپر ایک چھوٹا سا کمرہ دوسری منزل پر بنا ہوا ہے، اور اس کے اوپر ایک قبہ جو بہت دور سے قبے کا کلش نظر آتا ہے۔ تو یہ عمارت بنیادی طور پر 3 منظروں پر مشتمل ہے۔ مس ڈنکن نے لکھا ہے، یہ میرا خیال ہے کوئی 20ویں صدی کے ابتدا میں آئی تھی، شگر آئی تھی، اور اس نے چاغند کی مسجد بھی دیکھی تھی اور اس خانقاہ کو بھی وزٹ کیا تھا۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ ہم اس کے سرجن ٹائمز کے ناظرین کی خدمت میں آداب عرض ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر حسن خان نماچہ۔ میں آج آپ کو شگر کی مرکزی خانقاہ جو بلتستان بھر میں سب سے بڑی، سب سے اونچی اور قدیم ترین خانقاہوں میں سے ایک ہے، اس کے بارے میں آگاہ کرنے جا رہا ہوں۔ اس خانقاہ معلیٰ کی تعمیر کے بارے میں 2 روایتیں ہیں۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ اسے شاہ ناصر طوسی نے جب وہ شگر میں تبلیغ کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے اس کی بنیاد رکھی تھی، اور جب یہاں سے تشریف لے گئے روسی ترکستان کی طرف تو اس کے بعد یہ مکمل ہوئی۔ لیکن دوسری روایت جو زیادہ معتبر سمجھی جاتی ہے اور زیادہ ٹھوس ثبوت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ اسے شگر کے حکمران اعظم خان نماچہ نے میر یحییٰ کے لیے تعمیر کرایا۔ جب یہ میر یحییٰ اور میر مختار برادران تھغست سے شگر تشریف لائے تھے، ان میں سے بڑا بھائی میر مختار تھا، وہ بعد میں سیاسی چپقلش کی بنیاد پر یہاں سے کرس چلے گئے۔ میر یحییٰ کو اعظم خان نے شگر کی پیری اور اس خانقاہ کا متولی بنایا، اور وہ شگر کے پیر کے طور یہیں بیٹھے، اور ان کا خاندان ابھی تک شگر ہی میں ہے، اور میر یحییٰ کا خاندان ہی اس خانقاہ کا ابھی تک متولی ہے۔ اس کی تعمیر کی تاریخ یہ ہے کہ اسے اعظم خان نماچہ نے میر یحییٰ کے لیے شروع کیا۔ تو اماچہ اعظم خان کا جو دور حکومت ہے وہ 1105 یا 10 کے قریب شروع ہوتا ہے اور 1150 تک جاتا ہے۔ تو اس کی تعمیر اس دوران میں کسی بھی وقت شروع ہوئی، اور اسے اعظم خان کے بعد اس کے بھائی علی خان نے اس کی تعمیر جاری رکھی، اور علی خان کا بیٹا حسین خان کہلاتا تھا۔ اس کے زمانے میں یہ مکمل ہوا، تو وہ جو تاریخ بنتی ہے وہ کوئی 1160 کے قریب بنتی ہے۔ تو جب یہ خانقاہ مکمل ہوا تب راجہ خاندان میں تو 3 پشتیں گزر گئی تھیں، لیکن میر یحییٰ کے خاندان میں میر یحییٰ خود زندہ تھا۔ اس نے اس مسجد میں پہلی نماز پڑھائی۔ جو بنانے والے ہیں ان کے لیے دعائے خیر کی۔ یہ خانقاہ اس لحاظ سے بہت مجرب دعاؤں کے قبول ہونے کی جگہ گردانی جاتی ہے، کیونکہ یہاں شگر کا وزیر غاپا خاندان، اس کے وزیر حسین نے اس کے پورے تعمیر کی نگرانی کی تھی راجہ کے کہنے پہ۔ میر یحییٰ نے اس کے لیے خصوصی دعا کی۔ جب پہلی نماز پڑھی گئی تو وزیر حسین کے لیے خصوصی دعا کی۔ وزیر حسین کے غاپا خاندان میں اس سے پہلے جس طرح شگر میں عام ہے ایک ایک بیٹا، یا کبھی بیٹے نہیں ہوئے، یا بیٹا 2-3 بیٹے ہو گئے تو 1-2 مر گئے، 1-2 زندہ رہے، اس طرح چلا رہا تھا۔ میر یحییٰ کی دعا اور اس مسجد کی خدمت کے وجہ سے غاپا خاندان اس خانقاہ کے بننے کے بعد بہت پھلا پھولا اور انہوں نے بہت ترقی کی۔ خود وزیر حسین کے کوئی 8 بیٹے ہوئے۔ تو اس لحاظ سے اس مسجد کو بڑی روحانی ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس کی عمارت کے بارے میں تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ بلتستان میں سب سے اونچی قدیم عمارت ہے اور سب سے بڑی عمارت ہے۔ یہ مرکزی 4 ستونوں پر
اور اس کے ارد گرد جس طرح بلتستان کی عمارتیں ہوتی ہیں ٹھٹھر اور ستونوں پر مشتمل ہے۔ اس کے شمال میں بھی اور اس کے جنوب میں بھی بالکونیاں بنی ہوئی ہیں، اور مغرب کی طرف کوئی ایوان نہیں ہے، لیکن مشرق کی طرف بھی اذان دینے والا ایوان ہے، نیچے لوگوں کے بیٹھنے کے ایوانات ہیں۔ یہ جنوب والی بالکونی سردیوں میں نماز پڑھنے اور لوگوں کے بیٹھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور شمال والی جو بالکونی ہے چونکہ وہ دریا کے کنارے پر ہے، وہاں سے تازہ ہوا آتی ہے، شمالی ہوا بھی آتی ہے، تو وہ گرمیوں کے موسم میں لوگوں کے بیٹھنے کے لیے ہے، جہاں لوگ اگر مرکزی کمرے میں نماز نہ پڑھنا چاہیں گرمی سردی کی وجہ سے، تو سردیوں میں جنوب والی بالکونی استعمال ہوتی ہے اور گرمیوں میں اس کے شمال والی بالکونی استعمال ہوتی ہے۔ مرکزی جو اس کا مسجد ہے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا کمرہ دوسری منزل پر بنا ہوا ہے، اور اس کے اوپر ایک قبہ جو بہت دور سے قبے کا کلش نظر آتا ہے، وہ تیسری منزل بناتی ہے۔ تو یہ عمارت بنیادی طور پر 3 منزلوں پر مشتمل ہے۔ اس کے جو جانبی ایوان ہیں اس کے نیچے دائیں جانب بھی یعنی جنوب کی جانب بھی اور شمال کی جانب بھی 6 کمرے بنے ہوئے ہیں، جن کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا ہے۔ یہ چلہ کاٹنے کی جگہ ہیں، جہاں چلہ کاٹنے والے بیٹھتے ہیں 40 دن کے لیے یا جو بھی ان کا مقررہ میعاد ہوتا ہے، تو اس کو ہم بلچی میں چلہ کھڑو کہتے ہیں، یعنی چلہ کشی کے چھوٹے کمرے۔ تو ان کی تعداد اس مسجد میں 12 ہے، اور کیرس کی جو جامع مسجد ہے اس میں یہ 14 ہیں، دونوں طرف 7 ہیں، تو کمروں کی تعداد کی لحاظ سے کیرس والا جامع مسجد جو ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ اس خانقاہ کی چوبکاری کے بارے میں ایک سفر نگار مس ڈنکن نے لکھا ہے، یہ میرا خیال ہے کوئی 20ویں صدی کی ابتدا میں آئی تھی، شگر آئی تھی، اور اس نے چغسن کی مسجد بھی دیکھی تھی اور اس خانقاہ کو بھی وزٹ کیا تھا۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ ہم اس کے سامنے والے ایوان کے بارے میں بڑی خوشی سے ہم پھرتے رہے، اس کے لکڑی کی گلکاری کو دیکھا، اگرچہ گلکاری کا جو طور طریقے تھے وہ خپلو کے چغسن کی مسجد کے ہی جیسے تھے، کیونکہ ایرانی جو فنکاری ہوتی ہے وہ ہر جگہ ایک جیسی ہوتی ہے، کشمیری فنکاری بھی وہیں سے آئی ہوئی ہے۔ لکڑی کی گلکاری تو ایک جیسی تھی، لیکن اس کا معیار، اس کی نفاست خپلو کے چغسن کی خانقاہ کے مقابلے میں بہت ہی اعلیٰ اور اعلیٰ درجے کا تھا۔ اور آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کھڑکیوں میں جو جالیاں بنائی ہوئی ہیں، مغربی کھڑکیاں ہوں، جنوبی کھڑکیاں ہوں یا شمالی کھڑکیاں ہوں، ان کی جو جالیاں بنی ہیں وہ انتہائی نفیس ہیں۔ اس نفاست کی جالیاں بلتستان میں اور کہیں پائی نہیں جاتی ہیں۔ اس خانقاہ کے مرکزی ستونوں کی موٹائی جو ہے وہ 7 فٹ سے زیادہ ہے، اور ان کی اونچائی جو ہے وہ 20 فٹ سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس کے مرکزی کمرے کی اونچائی 20 فٹ سے تقریباً 25 فٹ تک جاتی ہے۔ اس کے دروازوں پر جو کام کیا گیا ہے، دروازوں کی موٹائی اپنی جگہ، موٹائی بھی اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ اس دروازوں کے ارد گرد 11 پٹیوں پہ چوبکاری کی گئی ہے، اور ہر پٹی تقریباً 2 انچ سے 4 انچ تک ہے۔ تو 11 فٹ کا آپ اوسط نکالیں تو 33 انچ کے قریب اس کی چوڑائی ہے، جو دروازے کی لکڑی کی چوڑائی، اور اونچائی بھی آپ دیکھیں تو کوئی 10-12 فٹ اونچی ہے۔ اس طرح کے 3 دروازے بنے ہوئے ہیں، ایک مرکزی دروازہ ہے، ایک دائیں طرف ہے، ایک بائیں طرف ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جس زمانے میں یہ مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو اسی زمانے میں یہاں چنار کے درخت لگوائے گئے تھے۔ ابھی 3 چنار کے درخت موجود ہیں۔ اس طرح کی نایاب چیزوں کو دیکھنے کے لیے سیاچن ٹائمز کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور پروگرام میں۔ خدا حافظ۔